دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب احمد یادو صاحب. یہ بڑے مشہور اور معروف شخص ہیں. الحمدللہ انہیں ان کی زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس شکوہ اس چیز کا ہے کہ میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ انہوں نے کس قرآن کا بیان کیا. آج قرآن الگ الگ طبقوں میں بٹ چکا ہے. اگر آپ کو میں دعوت دوں کہ دعوت اللہ کی طرف آئی تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں. یہ کنز الایمان ہے یا تفسیر احسن البیان ہے یا کون سا ہے؟ آج اس قرآن کو لوگوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا. آپ نے کہا ولا تفرق. آج یہ قرآن بھی اگر میں کہوں میں دعوت اللہ دے رہا ہوں, میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, تو ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اگر پوچھا جائے کہ میرے بھائی آپ میں سے حقیقی مسلمان کون ہے, جنتی کون ہے, دعوے دار تو سب مل جائیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں 72, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین نے کہا اے اللہ رسول وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج بتایا, نام نہیں بتایا کہ ما انا علیہ واصحابی, کہ جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے ہوں گے وہ لوگ جنت والے. آج ان کا قرآن اور عالم کہتا کہ ان کا کتاب مت پڑھنا, ان کی بات مت سننا. جس طریقے سے مشرکین مکہ حضرت طفیل قیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت جب وہ عمرے کے لیے آئے اپنے قبیلے کی طرف سے آئے, اما مشرکین مکہ نے کہا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اے طفیل قیسی, اس کی بات کو مت سننا. اپنے کان میں کوئی کا فعال ہے, کیا ہے اپنے کان میں ہوئی کا فعال ہے, نہیں تو اس کا ہو جائے گا. لیکن اللہ جب جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دیتا ہے. غالباً اگر میرا حافظہ غلط نہیں کر رہا ہے تو یہ روایت بھی سن چاہیے. اور وہ جاتے ہیں, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. انہوں نے کہا یار لاؤ دیکھتے ہیں کیا یہ کون سا کلام ہے. جب آپ نے سنا تو آپ متاثر ہو گئے. آپ نے شہادت دی کہ الحمدللہ یہ تو بڑا صاف ستھرا کرنا پڑ رہا ہے, بڑا بہترین کرنا پڑ رہا ہے, اور آپ پیچھے پیچھے چلے گئے متاثر. لیکن آج کی امت نے لوگوں کو روکا جا رہا ہے, اس ڈیبیٹ کا چرچا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, اور سب مسلمان ہیں, سب جنتی بن رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فکر کی ہے بات, فکر کرتا کوئی نہیں, اور سبھی مسلمان ہیں, حقیقی کوئی نہیں. میری دوستو اس بات پر میں نے بہت بڑے علماء کو بات کرنا تو بھائی یہ بات میرے قابل سے, اور اس کو اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سب جنتی نہیں ہو سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی اکثر لوگ مشرک ہی ہوں گے. جنتیوں کی تعداد قلیل بتائی گئی. پوائنٹ نمبر 3 بتا. بخاری شریف کی روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنمی ہوں گے. مولانا صاحب بات صحیح الفاظ بخاری شریف میں الفاظ ہے 999 جہنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. پھر ہم اور آپ کس چیز پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب کہیں بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہو ان کے دل ڈر جاتا ہے. اس آیت کو بتایا گیا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ووجلت قلوبهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اس آیت کو بتایا اور اس آیت میں بتایا گیا کہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ ایمان کو اور زیادہ کرتے ہیں. آج ہم قرآن کو صرف رکھتے ہیں, روز ایک صفحہ پورا پڑھتے ہیں, لیکن اگر پڑھا جائے ارائیت الذی یکذب بالدین, بھائی اس کا معنی کیا کوئی بتائے کہ اس میں سے کوئی کھڑا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو آدھا گھنٹہ لیٹ بھیج دوں گا, بڑے مچھر کوئی بتائے گا مجھے. اتنی عوام میں میں سب سے سوال کرتا ہوں تو یہ ایک سکے کھڑا ہو جائے. جماعت اس میں الحمدللہ کافی لوگ پڑھ گئے. اب بتائیے وہ حافظ قرآن اچھا ہے یا عامی قرآن؟ آپ یہ بتا دیجیے. حافظ قرآن افضل ہے یا عامی قرآن افضل ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں, ہم رکھ رہے ہیں, ہم صرف قرآن کو رکھ رہے ہیں, وہ بھی 100 میں ایک آتے ہیں. کتنے کو توفیق نہیں ہے کہ پڑھ لیا, اور قرآن سمجھنے کے لیے آئے. اللہ نے ہدی للناس کہا اور پوری عوام کے لیے آیا. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, عیسائیوں کے لیے, ہندو کے لیے, تمام لوگوں کے لیے قرآن آیا ہے, نہ کہ صرف ہمارے لیے. آج ہم اس چیز سے بہتر ہیں, اس چیزوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری چیز ہدایت کی بات بتا دوں. ہاں آواز ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم دونوں حدیث موجود ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے. احمد بھائی میں یہ حدیث کہتا ہوں, وہ میں نے اس حدیث کو سیو کر کے بھی رکھا ہے, ریکارڈ ہو جائے گی کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی لیکن ایک شخص نہیں جائے گا. صحابہ لوگ دین کو سمجھتے تھے, یہی کا دین ملا اس لیے اس کی قیمت ہم نے, جس چیز میں ہم قیمت لگاتے ہیں ہم اس کی ویلیو رکھتے ہیں. سونا ہم خریدتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں, تجاری میں رکھتے ہیں, چھپا کر رکھتے ہیں, لیکن یہ ہمیں دین جو بھلی کبھی اس کی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں. بس الحمدللہ ہم پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر, اپنے آپ کو مسلمان. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فوراً سوال کرتے ہیں اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں جائے گا, کون ایسا سکتا ہے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا. اب آج ہر مسلمان یہ سوچے کہ ہم ایمان والے ہیں, اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, لیکن آج نماز سے دور ہے. 25 سال کی عمر ہو گئی, 36 سال کی, 40 سال کی عمر ہو گئی, نہ مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیا خوب پینے اور پلانے کی بات کرتا ہے, کہ کیا خوب پینے اور پلانے کی بات کرتا ہے, اور کیا خوب سلیقے کی بات کرتا ہے, تو قدم مسجد تک جا نہیں کرتا, اور یہ مدینے کی بات کرتا ہے. میرے دوستو, آپ لوگ تھوڑا بوجھل محسوس ہو رہے تھے کہ مجبوراً مجھے مائک سامنے پڑا. ٹھیک ہے, آج اشرف بھائی کی تقریر میں لوگوں کو لطف نہیں ملا. میں لوگوں کی شکل دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں, کیونکہ مجھے اپنے دکھ سے زیادہ اس عوام سے مجھے دکھ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے, اس میں شامل نہیں. ابھی بھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا,
میرے بڑے بھائی گیلانی بھائی موجود تھے، اسلم بھائی بھی موجود تھے. مسئلہ ابتدا کیا ہے. ابتدا امام کی ضروری ہے. آپ بتائیے ضروری ہے؟ ضروری ہے. مسئلہ آیا کہ امام کی ابتدا ضرور. اگر امام کی ابتدا نہیں کریں گے تو نماز ناقص ہو جائے گی. حنفیہ میں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اگر نماز پڑھی جائے تو حنفیہ کی سے نماز میرے خیال سے نہیں ہوتی. سلو کما رہا ہے تو منہ مسلی، یہی ہے نا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. میں حدیث میں آپ کو کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت کہتا ہوں، میں رفل دین کا قائل ہوں، میں آمین کہتا ہوں، آمین بن جوہر کہتا ہوں، اور رکوع صفحے کے درمیان میں دعا بھی پڑھتا ہوں. آپ حنفیہ نہیں پڑھتے، وہ رفل دین نہیں کرتے، تو آپ نے کہا اس کی ابتدا کیا آپ نے ابتدا. یہ فضول کے مسئلے ہیں جس پہ آدمی خود عمل نہیں کرتا، اسی پہ سوال کرتا ہے. بہرحال میں آپ لوگوں کی توجہ تھوڑا بڑھانے کے لیے تھوڑی چھوٹی سی نعت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد احمد بھائی کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہی ہمیں سوال ہے. کتنا مہک رہا ہے پسینہ رسول کا، پسینہ رسول کا. کتنا مہک رہا ہے پسینہ رسول کا، پسینہ رسول کا. خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا. خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا. ارے سب کو ملے گی جنت مگر ایک شرط ہے، مگر ایک شرط ہے. سب کو ملے گی، سب کو ملے گی جنت مگر ایک شرط ہے. دل میں بسا لو اپنے کرینہ رسول کا، کرینہ رسول کا. خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا. تو جملوں کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنے پڑھتا ہوں، اس کو پھول نہیں کروں گا. تو میں نے کہا نرالا محبت کا دستور دیکھا، نرالا محبت کا دستور دیکھا، وفا کرنے والوں کو مجبور دیکھا. اور پھر وہی بناتا ہوں کہ فکر کی ہے بات فکر کرتا کوئی نہیں، اور سبھی مسلمان ہے حقیقی کوئی نہیں. اور کہوں گا آخری الفاظ کہ میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. جناب احمد صاحب